الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن جابر قال علیہ الصلاة والسلام من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ورسولہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہے سرکار کی باتیں۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہے سرکار کی باتیں۔ جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہے کونین کے سردار کی باتیں۔ سامعین عزیز وقار، بلا شبہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تمام حقائق کے عرش، تمام دقائق کے مالک، تمام رقائق کے آسمان، تمام عجائب کے سورج اور تمام غرائب کے ستارے ہیں۔ وہ اسرار جبروت کی زمین، انوار ملکوت کے سمندر، نبوت کی سدرہ اور رسالت کی منتہا ہیں۔ آپ تمام تجلیات کے نور، تمام تزیین و آرائش کے حسن، تمام وحی و نزول کے مقصود، عالمین کائنات کے سراج، اشارات کی بجلیوں کی چمک، عبارات کے ستاروں کی دمک، عرفہ و اعلیٰ مکانات میں نور اول ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ معجزات ایک الگ پہلو ہے، اخلاق ایک الگ پہلو ہے، جہاد ایک الگ پہلو ہے، امانت ایک الگ پہلو ہے، دیانت ایک الگ پہلو ہے، حتیٰ کہ ختم نبوت ایک الگ پہلو ہے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کا اگر عملی مشاہدہ دیکھنا چاہتے ہو، غزوہ خندق کا وادی الخراش منظر تو دیکھو، جہاں آقا علیہ السلام پیٹ پر پتھر باندھ کر بذات خود میدان عمل میں موجود ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر دیکھنا چاہتے ہو تو اما عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے اخلاق سے سارا کا سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی امانت کے پہلو کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہجرت النبی کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ دشمن نے آقا علیہ السلام کے اس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے گئے، یہ میرے نبی کی امانت ہے۔ حتیٰ کہ اگر آقا علیہ السلام کے معراج کے پہلو کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ۔ آپ کے عزائم نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، آپ پر خود رب نے پڑھا صلو علیہ وآلہ۔ ارباب علم و دانش میں جتنے مرضی دعوے کروں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے سارے پہلو بیان کر دوں گا۔ میں حضور کے معجزات کا تذکرہ کروں گا، میں حضور کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، میں حضور علیہ السلام کی امانت، دیانت، شرافت کا تذکرہ کروں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں حضور کے کسی ایک پہلو کو بھی بدرجہ اتم بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کہ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا ہی چلا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا ہی چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا ہی چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر شاعر کیوں نہ کہتا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سامعین محترم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں صحابہ کرام کی وہ بے مثال جماعت وجود میں آئی کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کوئی نہ کوئی پہلو بدرجہ اتم موجود ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کے حسن و جمال کے پہلو کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اگر حضور علیہ السلام کی صداقت کے پہلو کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو۔ اگر حضور علیہ السلام کی عدالت کے پہلو کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو۔ اگر حضور علیہ السلام کی صحابت کے پہلو کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو سیدنا عثمان ذی النورین کو دیکھو۔ اگر حضور علیہ السلام کی شجاعت کے پہلو کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھو۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں اگر حضور علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سیدنا سلیمان فارسی کو دیکھو۔ یہ میرے نبی کی تربیت کا یہ سب تھا کہ وہی صحابہ سیدنا ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود مفسر اعظم بن گئے، سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، سیدنا حنظلہ وسیل الملائکہ بن گئے۔ یہ میرے نبی کی صحابہ کی تربیت کا اثر تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے صرف حبشے کا کالا غلام تھا، میرے نبی کی زیر تربیت آیا، چلتا تو زمین مکہ پر ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے دی۔ آخر میں اتنا ہی چاہتا ہوں حضور کے پہلوؤں میں سے اس دور میں ہمیں جس پہلو کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے جہاد۔ ہم اگر جہاد کو اپنا لیں گے سارے مسائل کا حل یہی ہے۔ تمام مورخین مشرحین محدثین جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اپنی زندگیاں خرچ کی لیکن آخر میں سر تسلیم خم کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، وما توفیقی اللہ۔